بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے اور وصال بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن ہی فرمایا۔ آپ کی مدت مرض 12 دن تھی اور آپ کا بخار درد سر کے سبب تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت مبارک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کو سخت بخار تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں صبح کو بیدار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضرہ کے پاس حاضر ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، بلال سے کہہ دو کہ ابو بکر کو سلام کہو اور کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں روتا ہوا واپس پلٹا، میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا جاتا اور کہتا جاتا، آہ میرے سردار، آہ میرے جلیل القدر نبی، کاش بلال کو اس کی ماں نہ جنتی۔ اس کے بعد حضرت بلال مسجد میں آئے تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور حضور کا سلام و پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا لگا کر نماز کے لیے اقامت کہی۔ جب اللہ اکبر کہا تو مسلمان سب رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برکت طاری ہو گئی اور روتے روتے اقامت کہی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور لوگوں کو امامت کرائی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس جگہ پر پڑی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا کرتے تھے، تو رونے سے آپ کی ہچکی بند گئی اور سب لوگ رونے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رونا دھونا سنا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، یہ مسجد میں آہو بکا رونے کی آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، لوگوں نے آپ کو نماز میں نہ پایا اس لیے رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ بخار پر معمول فرشتے کو حکم دے کہ تیرے نبی کی سختی تھوڑی سی کم کر دے تاکہ میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھا لوں اور دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو الوداع کہہ لوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر گھر سے باہر تشریف لائے۔ جب مسلمانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انور مسجد میں داخل ہوتے دیکھے تو آپ کی آمد میں احساس کی تو صف در صف جدا ہوتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزرتے جاتے، حتیٰ کہ آپ محراب اقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور الوداع کہنے والے کی طرح چہرے اقدس لوگوں کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو رسالت نہ پہنچا دی اور نصیحت و امانت ادا نہ کر دی؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے رسالت پہنچا دی اور امانت ادا کر دی اور امانت کی خیر خواہی کی اور اللہ کی عبادت کی، یہاں تک آپ کا آخری وقت آ گیا۔ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ہر نبی کی جزا سے افضل جزا دے جو اس نے ہر نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو الوداع کہا، ان سے ہاتھ ملایا۔ تمام صحابہ کرام رو رہے تھے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور مرض میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ ملکہ موت ایک آدمی کے روپ میں حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیکم اے سرچشمہ نبوت و رسالت کے اہل بیت، کیا مجھے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، اے شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں مشغول ہیں۔ اس نے پھر عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جھانکا اور ملکہ موت کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، جانتی ہو تمہارے مخاطب کون ہے؟ عرض کیا، ابا جان کوئی شخص ہے۔ عرض فرمایا، میری بیٹی، یہ وہ ہے جو بغیر اجازت کے آتا ہے، یہ لذت کو توڑنے اور شکست دینے والا ہے۔
اسے آنے دو۔ بس وہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ جبرائیل کو آنے دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نے ایسی بات کا سامنا کیا جس کے متعلق ہمارے پاس کوئی رائے نہ تھی، گویا ہم پر کوئی مصیبت آن پڑی ہو۔ اس بات کی بڑائی اور رہبت کی وجہ سے گرمی سے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی مرض پرسی فرماتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی حالت خوب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کو مزید کرامات اور شرف عطا کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، ملک الموت نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے، اور پھر آپ نے پوری بات بتائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، کیا اس نے نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم ملک الموت نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، لیکن آپ کے شرف و مرتبہ کو پورا کرنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملک الموت کے آنے تک آپ یہاں سے نہ جائیں۔ آپ نے خواتین کو اجازت دی اور ارشاد فرمایا اے فاطمہ میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئی تو آپ کی طرف جھک گئیں۔ آپ نے ان کے کان میں سرگوشی فرمائی، انہوں نے اپنے سر مبارک اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان میں بات کرنے کی سکت نہ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اپنا سر میرے قریب کر دو، تو وہ دوبارہ آپ کی طرف جھک گئی۔ آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی۔ خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہی تھی، لیکن کلام کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمیں ان کی حالت سے بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، تو میں رونے لگی۔ پھر فرمایا میں نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تجھ سے ملائے اور میرے ساتھ رکھے، چنانچہ اس بات نے مجھے خوش کر دیا۔ پھر ملک الموت حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد ہوا مجھے میرے رب کریم سے ملا دو۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں آج ہی ملا دیتا ہوں، اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی یہ عرض کرتے ہوئے چل دیے یا رسول اللہ آج میں آخری بار زمین پر اترا ہوں، وہی لپیٹ دی گئی ہے، دنیا سمیٹ دی گئی ہے، مجھے دنیا میں آپ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہ تھا اور مجھے آپ کی محبت ہی مقصود تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود میں رکھا، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوشی غالب آ گئی، اور آپ کی پیشانی سے اس قدر پسینہ ٹپکتا تھا کہ میں نے کبھی کسی انسان سے اس قدر پسینہ بہتے نہیں دیکھا۔ میں وہ پسینہ پوچھتی جاتی اور اس سے زیادہ خوشبودار چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت وصال جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھنے لگے میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ خوشخبری بھی دے دو کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب باہر تشریف لائے گا، جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب ان کا سردار ہوگا، اور جب تک ان کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر جنت حرام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی پر اس قدر پسینہ کیوں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مومن کی جان پسینے کے ذریعے نکلتی ہے اور کافر کی جان گدھے کی طرح اس کے بانچوں سے نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں ہی تھا کہ آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کے وصال کی خبر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوئی اور وہ سب سے پہلے حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر یمنی چادر تھی، آپ نے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، بوسہ لیا اور روتے روتے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ وصال فرمایا، جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی وہ آپ نے پا لی۔
اسلام کے لیے خیر خواہی پر اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف نکلے اور آپ کے وصال کی خبر دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فریاد نکلی، اے میرے عظیم باپ حضرت حسین۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صدا لگائی، اے ہمارے جد کریم۔ ہر مسلمان نے غم عالم میں ڈوب کر کہا، اے ہمارے رنج و علم۔ حضور علیہ السلام کے وصال ملال پر شدت غم سے خلفاء راشدین، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ اور امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے عشق رواں تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں رہنے کی خواہش کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں عبرت نہیں جنہیں گزشتہ سالوں، مہینوں اور زمانوں نے ختم کر دیا؟ کیا ہمارے لیے ان لوگوں میں کوئی غیر و فکر نہیں جنہیں موت نے ہمیں سب سے جدا کر دیا؟ ان میں سے کوئی بوڑھا تھا، کوئی ادھیڑ عمر تو کوئی نوجوان تھا، کوئی بچہ، جبکہ کوئی تو پیدا ہوتے ہی راہ آخرت پر چل پڑا۔ کہ ہم نے اس سے عبرت نہ پکڑی جن کو ہم نے قبروں میں دفن کیا، جیسے دوست، احباب، بھائی اور ہمسائے وغیرہ؟ تو کب تک ہم دنیا کی تعلقات کی طرف متوجہ رہیں گے؟ میرے محترم عزیز دوستوں، موت کی سختیاں بہت شدید ہیں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو موت کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔